آج ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات، اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں ہر مرد عورت یہ صلاۃ و تسبیح ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ جو مرد عورت رات نہ پڑھ سکیں وہ جمعۃ المبارک کے دن اس کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اس صلاۃ و تسبیح کی نیت کیسے کرنی ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے بعد کون سا وظیفہ کیا جاتا ہے، اس کی مکمل تفصیل، مکمل طریقہ، اس کی نیت سے لے کر آخری وظیفے تک، آخری دعا تک آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس نماز کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس میں کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ اگر آپ وہ غلطی کر رہے ہیں تو اس کو بھی درست کر لیجئے گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ یہ شب برات کی رات سال کے بعد ملتی ہے۔ اس رات کی فضیلت اس قدر ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے برات کا مطلب ہے نجات کی رات۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات میں ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے۔ پورے سال میں جو کچھ ہونے والا ہے اور جو واقعات پیش آنے والے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو آگاہ کر دیتا ہے۔ اب صلاۃ و تسبیح اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے بہت اہم اور عظیم نماز جس کی حدیث پاک میں بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں اور وہ صلاۃ و تسبیح ہے۔ اس نماز کی ادائیگی میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا ہے، لیکن فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر پورا دن بھی لگ جائے تو زیادہ نہیں ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ و تسبیح اگر ممکن ہو تو روزانہ ایک بار پڑھو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو ہر جمعے میں ایک مرتبہ پڑھو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہر مہینے میں ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیا کرو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو سال میں ایک مرتبہ اس کو ضرور پڑھو، اگر سال میں بھی ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکے تو اگر یہ بھی ممکن نہیں تو کم از کم زندگی میں اس کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لو۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے۔ صلاۃ و تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ بکثرت گناہ معاف کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت اکرمہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا، اے عباس میرے چچا، میں تمہیں ایک عطیہ کروں، ایک تحفہ دوں، ایک بخشش کروں، ایک خاص چیز بتاؤں، تمہیں 10 چیزوں کا مالک بناؤں، جب تم اس کام کو کرو گے تو اللہ جل جلالہ تمہارے سب گناہ جو تم سے ہو چکے ہیں، جو پچھلے گناہ ہیں، جو پہلے اور نئے جتنے بھی گناہ ہیں، جتنی غلطیاں ہیں، جتنی خطائیں ہیں، جو تم سے جان بوجھ کر ہوئے، جو جانے انجانے میں ہوئے، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، چھپ کر یا کھل مکھلے، اللہ سب کے سب معاف فرما دے گا۔ یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ حضور نے اپنی امت تک یہ بات پہنچائی کہ اس بندے کے گناہ ایسے اللہ مٹا دیتا ہے، ایسے ختم کر دیتا ہے اور گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے اس نے آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ وہ یہ کام ہے کہ 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح کی نیت باندھ کر پھر باقی نماز کا طریقہ سکھایا۔ اب میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے نیت۔ اس کو آپ رات مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر پوری رات فجر کی اذان سے پہلے تک، آج یعنی کہ جمعرات ہے، مغرب کی نماز جب ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کے پاس پوری رات ہے۔ آپ رات کے جس حصے میں اس کو پڑھنا چاہیں آپ اس کو پڑھ لیں۔ اگر رات میں نہیں پڑھ سکے تو جمعہ کے دن بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر ہر جمعے پڑھنا چاہے کوئی تو وہ بھی ضرور پڑھ لے۔ اب سب سے پہلی چیز اس کی نیت۔ نیت کیسے کرنی ہے، نیت کا طریقہ سب سے پہلے بتاتا ہوں، پھر آگے ہم چلتے ہیں۔ 4 رکعت نمازیں صلاۃ و تسبیح بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر، تو 4 رکعت کی نیت سے آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، یعنی 4 رکعت نمازیں صلاۃ و تسبیح بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر کہہ کر آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا لینے ہیں۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے نیت۔ دیکھیں کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہر کام کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔
اگر آپ نیت نہیں نہ ٹھیک کر رہے، اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو نیت انتہائی ضروری ہے۔ جیسے میں نے نیت آپ کے سامنے کی ہے، آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ نیت کر کے اپنے ہاتھ اپنے کانوں کو لگا لینے ہیں اور پھر آپ نے باندھ لینے ہیں۔ اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر آپ نے سب سے پہلے سبحانک اللہ پڑھنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہاں تک آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں اتنا پڑھنے کے بعد اب یہ میں طریقہ بتا رہا ہوں، طریقہ سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے تکبیر تحریمہ پڑھی، اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھی۔ تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر کو کہتے ہیں، اس کے بعد ثنا سبحانک اللہ پڑھی۔ اس کے بعد اب میں یہ بات بھی واضح کر دوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تیسرا کلمہ آدھا پڑھنا ہے۔ اس کو آدھا کہاں پہ پڑھنا ہے اور مکمل کہاں پہ پڑھنا ہے، یہ بھی میں آپ کو تفصیلات مکمل بتاؤں گا۔ اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو ہوگا کیا، فائدہ کیا ہوگا۔ طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا ریت کے ذرات کے برابر ہوں، اللہ تعالیٰ سب معاف فرما دے گا اس نماز کی برکت سے۔ اس سے معلوم ہوا یہ وہ نماز ہے جس کے پڑھنے کی برکت 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگلے گناہ بھی، پچھلے گناہ بھی، قدیم گناہ بھی، جدید بھی، غلطی سے کیے ہوئے گناہ، جان بوجھ کر کیے ہوئے، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، چھپ کر کیے ہوئے، کھل مکھل کیے ہوئے، سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر تم ساری دنیا کے لوگوں سے بھی زیادہ گناہ گار ہو تو معاف ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے گناہ ریت سے بھی زیادہ ہیں تو اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ بھی ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے۔ صلاۃ و تسبیح اسلاف کے اقوال اس کے بارے میں موجود ہے۔ حضرت عبدالعزیز بن ابی روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں جس کا جنت میں جانے کا ارادہ ہونا اس کے لیے ضروری ہے کہ صلاۃ و تسبیح کو مضبوطی سے پکڑے۔ حضرت ابو عثمان بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالے کے لیے صلاۃ و تسبیح جیسی کوئی چیز دیکھی نہیں ہے کہ اللہ سارے غم، سارے پریشانیاں اس نماز کے ذریعے ختم کر دیتا ہے۔ اب اگر آپ اس رات میں پڑھتے ہیں، جس رات میں اللہ تقدیریں لکھتا ہے، جس رات میں تقدیر کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جس رات میں مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی، جس رات میں اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کا فیصلہ فرماتا ہے کہ کس نے زندہ رہنا ہے اس سال اور کس کو موت آ جانی ہے، یہ ساری چیزیں اس رات میں لکھی جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو شخص بھی اس رات میں اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو انعامات سے نواز دے گا۔ اور پھر اس کے بارے میں حضرت علامہ تقی الدین فرماتے ہیں جو شخص اس نماز کی فضیلت اور اہمیت سن کر بھی غفلت اختیار کرے وہ دین کے بارے میں سستی کرنے والا ہے، صلحاء کے کاموں سے دور ہے، اس کو یعنی دین میں حیثیت نہیں سمجھتا۔ اب اس کی طریقہ کار جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حضرت عبداللہ بن مبارک ترمذی انہوں نے یہ طریقہ بیان فرمایا ہے اور یہ حدیث پاک میں طریقہ موجود ہے۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ آپ پڑھیں گے، جیسے میں نے آپ کو نیت کا طریقہ بتایا، آپ نے ثنا پڑھی اور اس کے بعد آپ نے یعنی کہ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے سے پہلے آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ یہاں تک پڑھنا ہوگا۔ یہاں تک جب آپ یہ تیسرا کلمہ یہاں تک پڑھ لیں، اس کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے یہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ بھی آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے حالت نماز میں رہنا ہے اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ بھی ایسے اس کو گنتی کیا جا سکتا ہے، کر سکتے ہیں، اس میں علماء نے رخصت دی ہے۔ اب پھر پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھی، ثنا کے بعد آپ نے اس کلمے کو 15 بار پڑھا، اس کے بعد آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد سورت پڑھیں گے۔ اب سورت کون سی پڑھنی ہے میں یہ سورت کے بارے میں بھی بتا دوں۔ دیکھیں اس کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، صلاۃ و تسبیح کی 4 رکعت ہوتی ہیں، 4 کی نیت سے یہ پڑھنے ہوتے ہیں نفل، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چاروں کل
پہلی رکعت میں پہلا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تو آپ نے پہلا قل پڑھا، اس کو پڑھنے کے بعد اب رکوع جانے سے پہلے 10 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، رکوع جانے سے پہلے 10 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے رکوع کی تسبیح 3 بار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ سبحان ربی العظیم پڑھ کر یعنی کہ 3 مرتبہ آپ نے سبحان ربی العظیم پڑھنا، اس کے بعد آپ نے پھر یہ کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ رکوع سے سیدھے کھڑے ہوئے قومے میں، ابھی سجدے نہیں جانا، یعنی کہ رکوع میں آپ گئے تو پہلے رکوع کی تسبیح پڑھی، پھر رکوع میں تسبیح پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ 10 بار یہ کلمات پڑھے، یہ تسبیح 10 بار پڑھنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو گئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر ربنا لک الحمد، اس کے بعد آپ نے سجدے جانے سے پہلے 10 بار پھر یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ جب سجدے میں چلے جائیں گے تو سجدے میں جا کر پہلے آپ نے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد 10 بار آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدے سے آپ نے سیدھا بیٹھنا ہے، یعنی کہ دوسرا سجدہ کرنے کے لیے جو بیٹھتے ہیں جس کو ہم قوما کہتے ہیں، اس میں آپ نے بیٹھ کر جو ہے 10 بار پھر یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو جب یہ آخری رکعت میں آخری بار پڑھی جائے گی نا، وہ میں آخر میں بتاتا ہوں، پھر آپ نے یہ کلمہ پورا پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں تعداد بھی بتاتا ہوں، ہر رکعت میں کتنی تعداد پڑھی جائے گی اور آخر میں یہ تیسرا کلمہ کتنی بار مکمل ہوگا، آخری رکعت میں یہ ٹوٹل صلاۃ و تسبیح میں کتنی بار پڑھا جائے گا، یہ مکمل تفصیل بتاؤں گا۔ بس آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، ویڈیو کو کہیں سے سکپ نہیں کرنا، پھر آپ کہیں اس تسبیح کی نماز سے صحیح سمجھ نہ پائیں۔ اب آپ نے دوسرے سجدے میں بیٹھے، آپ نے 10 بار یہ تسبیح پڑھی، پھر آپ سجدے میں چلے گئے، دوسرا سجدہ کیا، دونوں سجدوں کے درمیان جو آپ بیٹھے ہیں نا، اس مقام پر بھی 10 بار پڑھنی ہے۔ پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے، آپ نے پہلے سجدے کی تسبیح پڑھی، پھر 10 بار آپ نے یہ تسبیح پڑھی۔ اب آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب یہاں تک آپ کی ایک رکعت مکمل ہوگی ہے۔ پہلی رکعت آپ کی مکمل ہوگی صلاۃ و تسبیح کی، تو پہلی رکعت میں آپ نے 75 مرتبہ 75 بار آپ نے تیسرا کلمہ پڑھا ہے۔ پہلی رکعت میں 75 مرتبہ پڑھا ہے آپ نے، دوسری میں بھی آپ نے 75 بار ہی پڑھنا ہوگا۔ دوسری کی ترتیب بھی بتا دیتا ہوں، جیسے پہلی 2 رکعتیں ہوں گی ایسے ہی دوسری 2 رکعتیں ہوں گی، اسی طرح 4 رکعت آپ کی مکمل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد میں وظیفہ بتا دوں گا، دیکھیں میں کتنی آسان کر کے، اگر کوئی بچہ بھی سن رہا ہوگا تو انشاءاللہ اس کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ ایک بات، اب میں دوسری رکعت پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں، تو جیسے پہلی 2 پڑھنی ہیں اسی طرح دوسری 2 پڑھنی ہے، لیکن اس میں جب تشہد بیٹھنا ہے نا 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد، آپ نے مکمل اتحیات سے لے کر یوم یقوم الحساب تک مکمل پڑھ کے پھر کھڑا ہونا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ اب ذرا دوسری رکعت کو سمجھ لیں۔ دوسری رکعت میں آپ کھڑے ہوئے، آپ نے سبحانک اللہ نہیں پڑھنی، ڈائریکٹ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ڈائریکٹ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے، 15 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص شریف پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آپ نے پڑھی۔ اس کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر رکوع جانے سے پہلے 10 بار آپ نے یہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے،
پھر رکوع جانے سے پہلے 10 بار یہ پڑھنے کے بعد آپ رکوع چلے گئے، رکوع میں سب سے پہلے رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ اسی طرح تیسرا کلمہ پڑھیں گے، پھر آپ رکوع سے سیدھے کھڑے ہو کر تیسرا کلمہ 10 بار پڑھیں گے۔ اسی طرح پہلے آپ نے پڑھا تھا 15 مرتبہ، پھر آپ رکوع جانے سے پہلے پڑھا 10 بار تو ہوا 25 مرتبہ، پھر آپ نے رکوع کے اندر 10 بار پڑھا تو ہوا 35 مرتبہ، پھر رکوع سے سیدھے کھڑے ہوئے تو آپ نے 10 بار پڑھا تو ہوا 45 مرتبہ۔ جب 45 مرتبہ ہوا تو پھر آپ اب سجدے میں چلے گئے، سجدے میں گئے تو آپ نے سجدے میں جا کر 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا تو 55 مرتبہ ہو گیا، 55 بار۔ اور پھر آپ جب سجدہ کر کے بیٹھیں گے، ایک سجدہ کر کے پھر آپ پڑھیں گے تو 10 بار تو ہو گیا 65 مرتبہ۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے تو پھر دوسرے سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح پڑھ کر پڑھیں گے تو آپ پھر اس کے بعد 10 بار پڑھیں گے تو ہو گیا 75 مرتبہ۔ پھر اسی طرح آپ کی یہ 2 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح مکمل ہو جائے گی۔ پھر دوسری 2 رکعتوں کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب 2 رکعتیں پڑھ کے تشہد بیٹھے، تشہد کو جیسے میں نے کہا ہے اسی طرح آپ نے پڑھا، اس کے بعد آپ سیدھا کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر آپ نے پہلی رکعت کی طرح پڑھنی ہے یعنی سبحانک اللہ۔ جیسے اب یہ پہلی 2 رکعتیں پڑھی تھی اسی طرح دوسری 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ دوسری رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ الفلق، تیسری رکعت میں آپ نے پڑھنی ہے سورۃ فلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ چوتھی رکعت میں آپ پڑھیں گے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو اس طرح یہ آپ کی 4 رکعت مکمل ہو جائیں گی۔ اب میں امید کرتا ہوں اگر پھر بھی آپ کو کسی جگہ سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مکمل مجھ سے اچھی طرح پوچھیں۔ یہ میں نے بتا دیا کہ آپ کی 4 رکعتوں کے اندر تیسرا کلمہ 300 مرتبہ ہوگا۔ جب 300 مرتبہ آخری بار یہ پڑھیں گے نا تو پھر آپ تیسرے کلمے کو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ان کلمات کے بعد آخری یوں بھی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے پہلی بار 10 بار پڑھی، 15 مرتبہ پڑھی ہے نا، یہ تیسرا کلمہ پڑھا ہے، تو جب آپ 15ویں بار پڑھیں گے نا تو آپ پڑھیں گے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس طرح بھی ملتا ہے، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آخر میں جا کر اس کو مکمل پڑھیں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہر بار جب تسبیح کا آخری بار آپ نے پڑھنا ہوتا ہے تو اس وقت آپ یہ تیسرا کلمہ مکمل پڑھ لیں۔ اس طرح بھی بہتر ہے اگر آپ آخر میں جا کر تیسرے کلمے کے یہ کلمات آخر والے پڑھ لیں گے تو یہ بھی بہتر ہے، کیونکہ اس سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اور یہ روایت میں الفاظ زیادہ بھی آئے ہیں۔ تو اس لیے آپ دوستو دونوں طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور اس کے بعد وظیفہ ضرور کیجئے گا۔ آپ نے وظیفہ ہر حال میں کرنا ہے۔ اگر تو اس رات کی برکتیں چاہیے تو آپ اس کے بعد اب کون سی تسبیحات پڑھیں گے ان کو ذرا سمجھ لیجئے گا، بالکل آسان سی ہیں۔ دیکھیں پھر آپ کی کیسے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیسے اللہ کی رحمت تمہارے اوپر برستی ہے۔ یہ اس تسبیح کے پڑھنے کے بعد، صلاۃ و تسبیح پڑھنے کے بعد یہ عبادت کا طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد آپ نے یہ اگر کلمات، یہ تسبیحات پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ کیونکہ اس رات میں رحمتوں کے 300 دروازے کھولتا ہے، اور اس رات میں ہماری آج ایک خصوصی دعا ہے۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کومنٹ میں اپنا نام لکھے، اپنا مقصد بھی لکھنا چاہتا ہے تو ضرور لکھے، انشاءاللہ اس کو دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ کو اگر کہیں سے کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو فوری طور پر کومنٹ کیجئے گا، انشاءاللہ میں کوشش کر کے آپ کو ضرور ضرور بتاؤں گا۔ میں نے اس رات کے خاص نوافل پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہوا ہے۔ جو شخص وہ نوافل پڑھے گا انشاءاللہ زندگی پرسکون ہوگی۔ ویسے تو جس نے یہ پڑھ لی، میرے خیال میں وہ شخص، میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ نماز پڑھانی بھی، ہم جماعت کے ساتھ بھی پڑھاتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو ویسے بھی یہ ہم میسیج کے ذریعے بھی بتاتے ہیں، کمپوز کر کے بھی بتاتے ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں، ہم بتاتے رہتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس کو آگے اپنے دوست احباب تک ضرور جلد از جلد شیئر کریں تاکہ اس رات میں سب لوگ اس کو پڑھ لیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ اب آپ نے یہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ، اس کو سب سے افضل ترین ذکر کہا گیا ہے۔
اس کے بعد آپ کو رزق کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں رزق اس بندے کے پاس ایسے آتا ہے جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے، جیسے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، ایسے رزق تمہارے پاس آئے گا۔ غم اور پریشانیاں تمہارے ایسے مٹ جائیں گے جیسے بارش آتی ہے، زمین کو صاف ستھرا کر دیتی ہے، تم غموں سے پاک صاف ستھرے کر دیے جاؤ گے، گناہوں سے پاک صاف ستھرے کر دیے جاؤ گے۔ تو یہ ہے اس کی نماز تسبیح کی فضیلت اور اس کی برکتیں۔ اس کے بعد کلمہ طیبہ آپ نے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے شروع میں پڑھتے جانا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ خواتین بھی پڑھیں، مرد حضرات بھی پڑھیں، یہ نماز ہر کوئی پڑھے، اپنے بچوں کو پڑھائیں، ٹھیک ہے؟ اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتے جائیں۔ اور جب آپ کی آخری بار ہو نا کلمہ طیبہ 100 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ 99 مرتبہ تھی اسی طرح پڑھیں گے۔ جب 100 مرتبہ پورا کرنے لگیں تو آپ پڑھیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح یہ آپ کا کلمہ طیبہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ اب پڑھیں گے، آپ اس کو الگ الگ پڑھیں گے۔ اب کیسے الگ الگ پڑھنا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو آپ پڑھیں گے 100 مرتبہ۔ اس کے بعد پڑھیں گے الحمدللہ، 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 الحمدللہ۔ اس کو بھی آپ پڑھیں گے 100 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کو بھی آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے درود پاک۔ درود پاک آپ نے ہر حال میں پڑھنا ہے، جو درود پاک میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گی، صلاۃ و تسبیح بھی مکمل۔ اور اس کے بعد آپ جو بھی دعا کریں گے آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ جو حاجتیں ہوں گی، جو مقصد ہوں گے، اللہ تعالیٰ وہ تمام کے تمام اپنی رحمت کے ذریعے پورے فرما دے گا۔ دیکھیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص شب برات کی رات درود پاک پڑھتا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کا نبی بنا کر بھیجا، جو شخص اس رات میں میری ذات پر درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء کرام، مرسلین عظام، فرشتوں اور تمام لوگوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب آپ نے درود پاک کتنی بار پڑھنا ہے؟ اب درود پاک کوشش کریں آپ درود ابراہیم پڑھیں یا جو درود پاک آپ کو آتا ہے آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ساری زندگی ملیں گی۔ اور دیکھیں پھر پورا سال کیسے تمہارا خوشحالی میں گزرتا ہے، کیسے اللہ کی رحمتیں تمہارے گھر میں آتی ہیں، کیونکہ اس سال اس رات میں اگلے سال کی یہ شب برات آنے تک جو کچھ ہونے والا ہے اس رات میں لکھا جاتا ہے۔ اگر آپ اس طرح یہ عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر میں سب سے زیادہ بہترین لکھنے والا ہے۔ تو آپ دوستو اسی طرح کریں۔ پھر اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے 100 مرتبہ، پھر دعا مانگیں گے، اور ہماری دعا میں بھی ضرور شامل ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، آگے شیئر کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔